سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم، لیکن مشہور ہوا کہاں پر؟ مکہ میں نہیں، مدینہ میں صفہ مدرسہ۔ صفہ مدرسہ کہاں پر ہے؟ مسجد مدینہ المنورہ میں جو مسجد ہے، مسجد نبوی، اس کے تھوڑا سا بالکل قریب میں ہی ایک چبوترا بنایا جاتا ہے اور اس میں چھت دیا جاتا ہے پیڑوں کے، کھجور کے پیڑوں کے، ان کے درختوں، ان کے پتوں سے، تاکہ نیچے کچھ سایہ ہو۔ وہاں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے طرف سے جو وحی آتی ہے، اللہ کے طرف سے جو قرآن نازل ہوتا ہے، جو حدیث نازل ہوتی ہے، صحابہ اس کو سیکھتے ہیں۔ جو صحابہ وہاں رہتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، جو کہیں کام سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، تجارت میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، یا کاشتکاری میں لگے ہوئے ہیں، باغ میں گئے ہوتے ہیں، وہ اگلے دن آ کر ان سے سیکھتے ہیں۔ یہ مدرسے کا تعلق کوئی آج کا تعلق آج نیا نہیں ہے، بلکہ نئے اسٹیبلیشن نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ 1400 تقریباً 50 سال پہلے کی، 40 سال 1440 سال پہلے کی یہ تاریخ ہے مدرسوں کی۔ آج اگر کسی کو شک ہو کہ نہیں نئے مسلمانوں نے مدرسہ ایجاد کیا ہے، نہیں، پرانے ہیں مدرسے، اس کی تاریخ پرانی ہے۔ جو وہاں پر صحابی کرتے تھے قال اللہ قال الرسول، وہی چیز آج بھی مدرسوں کے اندر ہوتا۔ بڑے لیول کا مدرسہ ہے تو بخاری پڑھاتے، ہم سے پہلے جو ابھی شیخ صاحب تقریر کر کے گئے وہ شیخ الحدیث ہیں، بخاری پڑھاتے، مسلم پڑھاتے، ابو داؤد پڑھاتے، سب کے اندر دیکھ لیجیے آپ قال اللہ قال الرسول قال الرسول قال الرسول قال النبی قال النبی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کا ارشاد، یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سروے کر لیے جناب، سروے تحقیق پوری ہو چکی، لیکن ملا کچھ نہیں، خواہ مخواہ ڈیمورلائز کرنے کے لیے اس قوم کو۔ لیکن اس قوم کے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کو ڈیمورلائز نہیں ہونا ہے، ہمت کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے مدرسوں کے ساتھ کھڑے رہیں، اپنے علماء کے ساتھ ان کو آگے بڑھا کر رکھیں، علماء کو سر کا تاج جانیں، کوئی بھی مشورہ کریں تو علماء کے پاس پہنچیں۔ اگر کسی عالم دین سے کسی کو کوئی شکایت ہے تو بدظن ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، ارے وہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں ڈھماکہ، نہیں، آپ کو ان سے قریب ہونا چاہیے۔ کوئی غلط فہمی ہے تو آپ ان سے دور کر سکتے ہیں آپ اپنی غلط فہمی کو۔ میرے بھائیوں، میرے سر میں بھی چونکہ بہت زیادہ درد ہے، بڑے لمبے سفر کے بعد آج میں یہاں پہنچا ہوں، چونکہ 2 دن کا سفر تھا، کل لکھنؤ میں تھے، آج پہنچے ہم، اور پہنچنا تھا چونکہ سرپرست مفتی شہاب الدین صاحب کا آرڈر، تو ہمیں آنا ہوا کہ بھئی نہیں شریک ہونا ہے، چونکہ بہت پہلے اس جلسے کی تاریخ لی گئی تھی۔ لیکن 2 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی، خصوصاً ایک تو یہ کہ ہمیں محمد رسول اللہ کے زندگی کے اندر ہمیں سب سے بہترین نظام زندگی گزارنے کا ہمیں مل سکتا ہے یقیناً ہے، مل سکتا ہے، کیا ہے، ہماری مائیں بہنیں ہیں تو آپ کو بھی محمد رسول اللہ کی جیونی میں آپ علیہ السلام نے اس لیے 11 شادیاں کی تھی تاکہ وہ قوم کی زیادہ بیٹیوں کو، قوم کی سماج کی زیادہ عورتوں تک یہ پیغام پہنچا سکے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا آپ علیہ السلام کے 11 شادی کرنے کا۔ حضرات فقہاء کرام نے یہی تشریح بھی کی ہے، یہ بھی تشریح کی، تو اس لیے آپ بھی ان کی جیونی سے، ازواج مطہرات کی زندگی سے آپ سبق حاصل کریں۔ اور دوسری بات یہ کہی میں نے مسلمانوں، تعلیم، ایجوکیشن، علماء کا وقار، علماء کی عزت، حفاظ کرام کا ادب و احترام بہت ضروری، بہت ضروری۔ اور ایسا نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف حافظ بنا دیں گے، آگے چل کر کچھ نہیں بن سکتا، کچھ بھی بن سکتا۔ آپ کے سامنے میں نے کتنے نام گنائے؟ کم سے کم 5-6 نام گنائے۔ یہ وہ ہیں جو تاریخ میں درج ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ واٹس اپ یونیورسٹی کی میں نے خبر نہیں دی آپ کو، یہ ہماری تحقیق، علماء کی تحقیق میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اپنی ریسرچ میں نے پیش کیا۔ کون نہیں جانتا ابن ہیثم کو جنہوں نے چشمے کو ایجاد کیا؟ کون نہیں جانتا خالد بن یزید بن معاویہ کو جنہوں نے پرانی ساری کتابوں کی ٹرانسلیشن کی؟ کون نہیں جانتا ہے جناب ابو القاسم کو؟ کون نہیں جانتا ہے جناب شیخ حسین علی ابن سینا کو؟ کون نہیں جانتا ہے جابر ابن حیان کو؟ کون نہیں جانتا ہے تاریخ کے اندر احمد بن موسیٰ شاکر کو؟ دنیا کا سب سے